ہمارے چینل خاموش صحرا پر خوش آمدید۔ یورپ کے ساحلوں پر جب توپوں کی آواز گونجتی اور سمندر کی لہریں خوف سے سکڑنے لگتی تو سب جان لیتے تھے وہ آ چکا ہے، وہ جس کی موجودگی سمندر پر طوفان بن کر چھا جاتی تھی، وہ جس کے حکم پر بحری جہاز رخ بدلتے تھے، وہ جس کا نام تھا بارباروسا خیر الدین پاشا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے سلطنت عثمانیہ کو سمندر کا سلطان بنا دیا۔ 1478 میں یونان کے جزیرے لزبوس پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا خضر، باپ ترک سپاہی تھا، ماں یونانی۔ بچپن سے ہی اس کی طبیعت میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کے 3 بھائی تھے، عروج، الیاس اور اسحاق۔ یہ سب مل کر کشتیوں کو چلاتے، سمندر سے کھیلتے اور آہستہ آہستہ اس کے راز سیکھتے۔ پھر وقت آیا جب ان بھائیوں نے سمندر کو میدان جنگ بنا لیا۔ انہوں نے اندلس کے مظلوم مسلمانوں کی پکار پر لبیک کہا اور اسپین کے عیسائی جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ محض قذاقی نہ تھی بلکہ مظلوموں کا بدلہ اور امت کی غیرت تھی۔ عروج، جو ان بھائیوں کا سب سے دلیر سپہ سالار تھا، جلد ہی شہید ہو گیا، لیکن اس کا لقب بارباروسا یعنی سرخ تاری والا اب خضر نے اپنا لیا، اور یوں خضر بارباروسا بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور سلطان سلیمان قانونی پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا۔ سلطان نے خضر کو دربار میں بلایا۔ اس کی بہادری، جنگی مہارت اور وفاداری کو دیکھ کر اسے خیر الدین کا لقب عطا کیا، یعنی دین کی بھلائی۔ خضر اب صرف قزاق نہیں رہا تھا، اب وہ سلطنت عثمانیہ کا کپتان دریا، بحری فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ اس کے ماتحت سینکڑوں جہاز، ہزاروں ملا اور پورا بحیرہ روم تھا۔ 1548 میں وہ وقت آیا جس نے بارباروسا کو تاریخ کا لیجنڈ بنا دیا۔ یورپ کے بڑے بڑے ملک اسپین، ویٹیکن، وینس، جنوا ایک عظیم اتحاد بنا کر عثمانی نیوی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ 600 سے زیادہ جہاز، جدید توپیں، تیز رفتار کشتیاں، لیکن بارباروسا نے صرف 120 عثمانی جہازوں کے ساتھ یورپ کے خواب چکنا چور کر دیے۔ یہ تھی جنگ پرویزا، جہاں سمندر پر خلافت عثمانیہ کا راج لکھا گیا۔ اس جنگ کے بعد دنیا نے مانا کہ اب سمندر بھی سلطان کا ہے، اور اس کے ایڈمرل کا نام بارباروسا ہے۔ بارباروسا کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ فرانس جیسا یورپی ملک بھی اس سے مدد مانگنے لگا۔ بارباروسا نے نہ صرف بحری طاقت سے بلکہ سیاسی فہم سے بھی اسلامی دنیا کو مغرب کے مقابل لا کھڑا کیا۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں، ایک سفارتکار بھی تھا۔ وہ حملے کرتا، قیدی چھوڑواتا، اور جہاں امت کو دبایا جاتا وہاں پہنچ جاتا۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ استنبول میں رہا۔ اس نے وہاں ایک مسجد بنوائی، اپنے نام سے وقف کیا، اور 1546 میں اپنے رب کے حضور چلا گیا۔ لیکن آج بھی استنبول کے علاقے بے شکتائش میں اس کا مزار ترک نیوی کے لیے زیارت گاہ ہے۔ ترکی کی جنگی کشتیاں جب سمندر میں اترتی ہیں تو نعرہ لگایا جاتا ہے، یا بارباروسا۔ وہ قزاق نہیں تھا، وہ امت مسلمہ کا سمندری سپہ سالار تھا۔ وہ توپ سے لڑتا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا یقین تھا۔ بارباروسا خیر الدین پاشا، ایک نام جو آج بھی لہروں پر گونجتا ہے۔ وہ زندہ نہیں، لیکن اس کی میراث آج بھی سمندروں پر
हुकूमत कर रही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।